میں دل سے سنا رہا ہوں، آپ دل سے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ چند سوال ہیں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، بوڑھا پیچھے ہے، جوان آگے ہے۔ اللہ کے رسول نے اس جوان کو روک کر کے پوچھا کہ یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا ہے کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا اس جوان کو؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، جوان نبی کی مجلس میں سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ کتنا بڑا گناہ ہوا؟ اس نے کہا زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ نبی نے تسلی دی، وہ تسلی کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال اور آخری سوال ہے، مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ رابعہ کی مجلس میں یہ بحث ہوئی ہے، افضل کون ہے؟ مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سو کر کے سننے کی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ ہم بھی آپ کو قبرستان پہنچا دیں گے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جوان آگے آگے چل رہا ہے، بوڑھا پیچھے ہے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا باپ ہے۔ کا سبحان اللہ۔ اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بوڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اپنے باپ کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کے جوان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہوا۔ کہا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا آسمان سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ کہا 1 منٹ میں چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ۔ کہا جلدی سے جاؤ، ماں باپ کے پاؤں پکڑو، اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تمہیں اپنے ماں باپ کا مقام معلوم نہیں، خدا کے یہاں تمہارے ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اگر دھرتی پر تمہارے ماں باپ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جو گناہ عرش سے بڑا ہے خدا مہربان ہوگا، چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ مجلس میں بحث ہو رہی ہے، عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے؟ مرد بڑھ کر کے ہے یا عورت بڑھ کر کے ہے؟ عورت بڑھ کر کے ہے یا مرد بڑھ کر کے ہے؟ مرد کے وکیل نے کہا مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، اس لیے عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے۔ رابعہ نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے، مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، لیکن یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نبی تک کو عورت ہی جنم دیا کرتی ہے، عورت ہی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے دل سے خدمت کریں گے، اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا، اور تندرستی کو بھی بڑھا دے گا۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ بہت سناٹے میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلی فرصت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان کیے۔ پہلا احسان کیا
इंसान बनाया, अगर जानवर बना देता, बंदर बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते? अल्लाह का पहला एहसान। दूसरा एहसान, हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने इस्लाम के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई। अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा करके मुसलमान बना दिया, ये अल्लाह का एहसान है, दूसरा एहसान है। और फिर किसी और नबी की उम्मत में नहीं, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, ये तीसरा एहसान। हम जब खाना खाते हैं तो एक खाने पर अल्लाह के 6 एहसान। जब खाना खाने का वक्त होता है तो भूख लगती है, ये जो भूख लगी है ये अल्लाह का पहला एहसान। इज्जत से खाना मिल गया, ये दूसरा एहसान। खाना खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, ये तीसरा एहसान। वो खाना खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, ये 5वां एहसान। और परदेश में नहीं, अपने घर में खाना खा रहे हैं, बीवी बाल बच्चे के साथ खाना खा रहे हैं, आखिरी एहसान। एक रोटी पर अल्लाह ने 360 कारीगर लगाए, फिर रोटी तैयार हुई। जानते पहला कौन है, आखिरी कौन है? मीकाईल अलैहिस्सलाम पहला कारीगर है, जिसने पानी को खजाने से खींचा और हम तक पहुंचाया। दूसरा कारीगर बाकी फरिश्ते हैं, बम्बई में बादल था, उसको खींच करके कटिहार में ले आए। दूसरे कारीगर चांद और सूरज सितारे, फिर हमारे जानवर और ट्रैक्टर, उसके बाद आखिरी कारीगर जिसने रोटी पकाया। इसलिए जब रोटी खाते हैं तो बिस्मिल्लाह, जब भूख मिट जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है। एक बात आपके सामने मैं करने के लिए जा रहा हूँ, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जिस आदमी को अपनी बीवी है, ये आदमी खुशहाल है, कंगाल नहीं। जिस आदमी को अपना घर है, किराए का घर नहीं, ये आदमी अमीर है, गरीब नहीं है। जिस आदमी को गाड़ी घोड़ा है, ये बादशाह है। बादशाह होकर के परेशान क्यों है? अपने आप से परेशान है, वक्त से पहले मांगता है, किस्मत से ज़्यादा मांगता है, दूसरे की दौलत पर नज़र रखता है, बादशाह होकर के भी परेशान है। छींक आई, नबी की मजलिस में एक सहाबी को छींक आई तो अल्लाह के रसूल ने कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। दूसरे आदमी को छींक आई, आप खामोश रहे, कोई दुआ नहीं दी। उस आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा क्या गुनाह, मुझे छींक आई, आपने दुआ नहीं दी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको छींक आई, उसने खुदा को याद रखा, इसलिए मैंने भी दुआ में उसे याद रखा। तुमको जब छींक आई, तुमने खुदा को भुला दिया, तो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। इब्लीस फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो लोगों ने कहा बारिश नहीं हो रही, बारिश करा दो। तो फिरौन फंस गया, मैं झूठा खुदा हूं, बारिश नहीं होगी, मैं झूठा हो जाऊं। इब्लीस से बोला यार मैं झूठा खुदा हूं, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं झूठा हो जाऊंगा, बारिश करा दे। तो इब्लीस ने अपने तमाम चेलों से कहा आसमान पर जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो। बारिश हो गई, इब्लीस आया दौड़ा दौड़ा, बारिश हुई थी। तो फिरौन बोला बारिश तो हुई थी लेकिन बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसे ही ने बारिश होगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा की नेमत खाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम लेंगे। हाथ उठाइए, मुसीबत में सब्र करेंगे, शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता।
سیرت اور سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں زحمت تمام 3 منٹ کا پیغام، بڑے خوبصورت سامعین، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوبصورت بنائے۔ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ 3 لاکھ جادوگر آئے۔ جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے اونٹ پر لے کر کے آئے، اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 اونٹ پر سامان جادو، اور جادوگر 3 لاکھ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک یہ تو میرا دشمن تھا، میرا مخالف تھا، کلمہ پڑھ کر موافق کیسے ہو گیا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری لاٹھی لے کر کے تمہاری نقل اتار رہے تھے۔ جو نبی کا کرتا پہنے، جو نبی کی داڑھی رکھے، جو نبی کا بال رکھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا ایسے نقل کرنے والے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، اس لیے میں نے ان کو ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب انتقال کر گئے، انہوں نے اعلان کیا تھا اسی ہندوستان میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی آ گئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے۔ کہا اب مسلمان نہیں بنوں گا۔ کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلمان بن رہا ہوں، اور میں جب آیا کلمہ پڑھانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں بنوں گا، بات کیا ہے؟ کہا مولانا جانے دیجئے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کپڑے سے مسلمان لگتے ہیں، آپ داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں، آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا اس لیے کہ مجھے 80% ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ جو چرچ ہے، اس چرچ میں مرید آیا پادری کے پاس، تو اس سے پادری نے پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ بولا ابھی آپ بھی عجیب پاگل معلوم ہوتے ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، تو داڑھی میری مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میں عمر میں بڑا ہوں، داڑھی عمر میں چھوٹی ہے۔ تو پادری نے کہا کہ 10 سال پہلے جب تم آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جو آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی۔ حیرت ہے 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا ہے۔ یہ کٹیہار ہے، آپ یہاں سے سفر کیجئے پنجاب، یہاں سے آپ دکھا دیجئے کسی پنجابی کو بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے، یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، کسی سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ لیکن جب رمضان سے پہلے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو لوگوں نے کہا یار بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ تو کیا کہتا ہے، کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ آپ کو چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ، لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا، پگڑی نہیں چھوڑے گا۔ سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے۔ سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے دین اور دھرم کو چھوڑ دیا، اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔
کردار بد پہ خود ہی یہ زہر، کردار بد پہ ہم پہ یہ زہر مت ہوئی ہے آج، پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج، انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج، ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج، ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ کل سو گئے تھے، بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے ہیں، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو جگائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر بنائیے شوق سے، پروفیسر بنائیے شوق سے، لیکن مکتب کی تعلیم دلا کر کے، قرآن پڑھا کر کے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ ایک بات راز کی سنیے، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ آپ کا دل زندہ ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ خدا سے آپ کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہمارے گھر میں ہے، ہماری مسجد میں ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، وہی بتا سکتی ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں۔ جانتے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کوئی ٹیکنالوجی مشین نہیں ہے، وہ بڑا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے۔ قرآن اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر قرآن دل سے نکل گیا یہ دل مردہ ہے، اس کی پہچان ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا۔ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے ہمارا تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہے، اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے، اللہ کی رسی کو پکڑو، تم غالب رہو گے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں وہ رسی کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو پکڑ لیا تو دنیا آپ سے شکست کھائے گی، دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے بال بچہ نہیں شادی کو، تو لوگوں نے کہا کہ یار تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے، منہ چھپا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں خدا سے دعا کیا کہ میرے مالک کب تک لوگوں سے منہ چھپاؤں گا، بیٹا نہ دو صحیح ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، جب جوان ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت غضب ہو گیا، خدا نے بیٹی دیا، جوان ہوئی، وعدہ کیا، فیل ہو رہا ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا، کہ حضور آپ میری غریبی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ زمین جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہ ارے تم سب سے بڑے مالدار ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری بیٹی ابھی سسرال نہیں گئی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب سسرال جانے لگے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں آپ لوگ کلکتہ نہیں پہنچیں گے، سیدھا رانچی جانے والے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے
یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں۔ ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے پیر سے زمین نکل جائے گی تعلیم کے حوالے سے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بیداری کے ساتھ؟ تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنا، ہاتھ اٹھائیے، دقت نہیں ہے، 7 خون معاف ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ کو میں بیدار کر کے چھوڑوں گا۔ آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ۔ دھیان سے سنیے گا، 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں کس نے پیدا کیا؟ تو لکھا کہ عیسائیوں نے 70 سائنسداں پیدا کیے، اسی ہندوستان نے صرف 8 سائنسداں پیدا کیے، اور بغل میں چین ہے، 500 سال میں صرف 5 سائنسداں پیدا کیے، اور 500 سال میں مسلمانوں نے کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106۔ 55% سائنسداں مسلمان پیدا کرتا تھا، اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ سائنسداں میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں ہے۔ 1400 سال میں ڈاکٹر کس نے کتنا پیدا کیا؟ یہودیوں نے 11 ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں۔ عیسائیوں نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 51۔ اور چائنا نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 7 1400 سال میں۔ جاپان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 5۔ اس ہندوستان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 4۔ اور مسلمانوں نے 1400 سال میں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 41۔ مسلمان دوسرے نمبر پر تھا، لیکن 1984 کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تجارت، 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتا ہے، 95 گول۔ نوکری میں مسلمان پیچھے، 100 میں صرف 2% مسلمان نوکری کرتا ہے، 98 گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ اور مسلمان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل۔ آپ اپنے بچوں پر 3 احسان کرتے ہیں، یاد رکھیے، آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچے بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے۔ دوسرا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہناتے ہیں۔ عید میں آپ تہوار میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے، قرض لے کر کے بچے کو کپڑا دلاتے ہیں، بچے اس احسان کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ اور آخری احسان، بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، یاد رکھیے، جب ان بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دیں گے، شیش محل بنائیں گے، تمام احسان کو بھول جائیں گے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے، بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے۔ ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں نیچے ہے، دل بیچ کے اندر ہے، دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو خدا نے نیچے رکھا۔ اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا۔ اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے، ہنر نصیب ہو جائے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے، اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے۔ لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں دوں گا۔ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے۔ بچہ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بدصورت ہے،
लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन एक काम कर लो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा कि अम्मा वो क्या काम है? कहा रात दिन एक करके मोहल्ले के सारे बच्चे को इल्म में पीछे कर दो। जिस दिन तुम पीछे कर दोगे मोहल्ले के लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। ये बदसूरत बच्चा रात दिन एक करके मेहनत करके इल्म में इतना आगे निकल गया कि मक्का का काजी बन गया। इल्म दिल का सुरूर होता है, इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। आधा पैगाम मेरा निकल गया, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जवान बेटों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको नौकरी के लिए कबूल फरमाए, इनको रोज़गार अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जवान सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं हैं। जन्नत में जाकर के जवान होंगे, सीधा हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से, बूढ़े के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लोग कहते हैं यार मौत बहुत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन मौत से ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है कि नहीं? सुकरात ने लिखा मौत से ज़्यादा सख्त ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी पर सारी मुसीबत आती है, और मौत से आदमी मुसीबत से नजात पा जाता है। मौत से भी ज़्यादा सख्त ये ज़िंदगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब पैदा करते हो तो मारते क्यों, मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बताओ कि तुम किसान हो, खेती करते हो, धान की फसल खड़ी हुई, फिर उसको काटते क्यों हो? मकई लगाने के लिए उसको काटते क्यों हो? तो मूसा की तरफ से जवाब आया, ताकि भूसे से दाना निकल जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हम पैदा करके मौत इसलिए देते हैं ताकि बुरों से अच्छों को निकाल लिया जाए। दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी सबसे लंबी उम्र है, उसके अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं है। जानते हैं वो कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल जिंदा रहे। सबसे बड़ी उम्र इसी एक इंसान को मिली है, इसके अलावा किसी और इंसान को इतनी लंबी उम्र नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसे पाया? का एक मकान बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला। 950 साल पास हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहा यार बगैर नोटिस किए हुए आ जाते हो, नोटिस करना चाहिए फिर आना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब ये सर के बाल सफ़ेद हो गए, पहला नोटिस। जब ताकत घट गई, ये दूसरा नोटिस। जब कमर झुक गई, ये तीसरा नोटिस। जब नाती पोता आ गए, ये आखिरी नोटिस। बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या हाल है? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ یہ پورا مجمع مالدار بننا چاہتا ہے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں ضمانت لیتا ہوں آپ مالدار بن جائیں گے، لیکن آپ کو کرنا ہے دو کام، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے لے جائیے۔ میں اتنی ضمانت لے رہا ہوں کہ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو دو کام کرنا ہے۔ مالدار بننا ہے تو دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام حلال کمانا ہے، حلال۔ دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ حساب سے خرچ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ غنی ہوں گے، غریب نہیں ہو سکتے۔ دھیان سے سنیے گا، 70 بار کوئی اپنی گردن کٹا لے، ایک بار نہیں 70 بار اگر اس کو موقع مل جائے، ایسا تو موقع ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے حدیث کہتی ہے وہ راہ خدا میں گردن کٹا دے اور حرام کھا رہا ہے پھر بھی حرام کا گناہ 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا۔ دنیا پانی کی طرح ہے، قرآن کہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے۔ پانی جب زیادہ آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے۔ جب دنیا زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا، اور جب پانی کا رنگ بو مزہ خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا۔ جب حلال کے ساتھ حرام ملتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ سماج میں آپ دیکھیں گے کہ کتا کو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹانگ اٹھا کر کے یہ پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے کو ٹانگ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہے پیشاب کرتے ہوئے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن ناپاک ہو جائے گا، لیکن جب آگے چلتا ہے پاخانہ دیکھتا ہے منہ سے اٹھا لیتا ہے، وہاں اس کا تقویٰ جواب دے دیتا ہے۔ حرام کمانے والے کا حال بھی یہی ہے، اس کا کپڑا دیکھیں گے بالکل جھکاس، اس کی ٹوپی دیکھیں گے بالکل جھکاس، پیشاب پاخانے سے اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، لیکن پیشاب پاخانے سے جو بدتر حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ جیسے وہ سماج کا کتا ہے ویسے ہی حرام کھانے والا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، مسلمان طواف نہیں کر رہا ہے، کپڑا ہونے کے باوجود بھی اتار کر کے طواف کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ارے بدبخت، کپڑا رہنے کے باوجود بھی تم ننگا طواف کر رہے ہو؟ اس مشرک نے جواب دیا، میں ننگا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کپڑا حرام کا ہے، اس لیے اس کو اتار کر کے طواف کر رہا ہوں۔ وہ مشرک ہو کر کے بھی حرام کو حرام سمجھے، ہم مسلمان ہو کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں تو دنیا کی ذلت کا منہ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ چنئی ہے جہاں سے لنگی تیار ہوتی ہے، شان مار کا لنگی تیار ہوتی ہے چنئی، یہاں پر نکاح ہو رہا تھا تو قاضی صاحب نے رجسٹر کو مکمل کرنے کے بعد کہا، رجسٹر مکمل ہو گیا ہے، 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھاؤں گا۔ کہ یار بڑے بے شرم قاضی ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے ڈیمانڈ کرتے ہو 3 لاکھ کا، کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم ہو۔ شادی سنت ہے، سنت میں سادگی ہونی چاہیے، تم نے شادی کو فیشن بنایا، ایک شادی میں 30 لاکھ بے شرمی سے خرچہ کیا۔ جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بھیجیں گے جیل، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے۔
یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے۔ آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے، ڈرنا نہیں۔ آپ تو اتنے ڈر گئے ہیں کہ کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں۔ دھیان سے سنیے کہ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے۔ ہمارا جوان یہاں بڑی تعداد میں ہے، میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ملک بھی خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا، اگر یہ ناکام ہوا تو ملک بھی پیچھے چلا جائے گا۔ میں جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں۔ جب شراب حرام ہو گئی تو مسلمانوں نے کہا کہ اس کو بہانے سے اچھا ہے یہودیوں کو تحفہ میں دے دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تحفے میں نہیں دے سکتے، جیسے شراب کا پینا حرام، تحفے میں دینا حرام۔ ایک دمہ والا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب شراب پیتا ہوں تو دمہ ختم ہو جاتا ہے، میں علاج کے لیے دارو پی سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو میں بیماری ہے، علاج ہو نہیں سکتا۔ تیسرا آدمی آیا، یا رسول اللہ، اگر شراب میں نمک ڈال دو تو سالن بن جاتا ہے، شراب میں اگر نمک ڈالو تو سرکہ بن جاتا ہے، سالن بن جاتا ہے، میں شراب کے اندر نمک ڈال کر کے سالن بنا سکتا ہوں؟ کہا جیسے پینا حرام، شراب کو سرکہ بنا کر کے پینا حرام۔ تیسرے صحابی آئے، یا رسول اللہ، ایک کام کیجئے، میں جب محنت کا کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں، ہمارے ہاں جب جاڑا آتا ہے تو لوگ دارو پیتے ہیں، ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈک ختم ہونے کے لیے پی سکتے ہیں، اور محنت کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پی سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کہا میں تو مان جاؤں گا، میری قوم نہیں مانے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری قوم نہ مانے تو تلوار سے جنگ کرو۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے راستے سے گزر رہا ہے، حضرت عمر نے دیکھا کمر میں کوڑا ہے، تیز تیز قدم آئے، جوان سے کہا او جوان، یہ تم نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے؟ جوان نے اللہ سے کہا کہ مالک، آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، اگر عمر کو پتہ چل گیا کہ میں نے دارو چھپا رکھی ہے تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا۔ جوان نے دل دل میں کہا کہ مالک، عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے۔ حضرت عمر قریب قریب آ گئے، جوان سے پوچھا اے جوان کیا چھپا رکھا؟ کہا کہ سرکہ ہے، شربت ہے، سرکہ ہے، شراب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کھینچ لیا، ڈھکن کھول کر کے دیکھا، اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ایک جوان آیا ہارون رشید کے دربار میں، اس نے سوئی گاڑ کر کے دھاگے کا نشانہ لیا۔ دھاگا کہاں ہے؟ سوئی کہاں ہے؟ سوئی کا ناکا کہاں ہے؟ یہاں سے نشانہ لیا اور دھاگے کو ناکے سے پاس کر دیا، ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ واہ رے جوان، قریب سے سوئی کے ناکے سے کوئی دھاگا پاس نہیں کر سکتا، اتنا بڑا کرتب دکھایا۔ سوئی کہاں ہے، ناکا کہاں ہے، یہاں سے نشانہ لیا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا، ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام میں دو اور اس کو 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی 10 روپیہ انعام تو مل رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جوتا کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بیکار کام میں اس نے جوانی برباد کر دی، اگر یہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے ہوتا، علم اور ہنر کے پیچھے ہوتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، یہ بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا، بھیک دینے والا ہوتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیکار کام سے بچیں گے، شراب سے بچیں گے، جوا سے بچیں گے، حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
शादी बगैर डिमांड के नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल 3 मिनट का आधा से ज़्यादा पैगाम निकल गया। औरतों के हवाले से 3 पैगाम दूंगा। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। बाउंड्री क्रॉस तो नहीं कर रहा? अल्लाह अकबर। बिल्कुल मेरा वक्त जो है मेरे साथ चल रहा है, आपका भी वक्त आपके साथ चले, लेकिन ससुराल में बराबर नहीं रहना, घर में रहना। अगर घर छोड़ करके ससुराल में रहेंगे तो घर जमाई दामाद और कुत्ता दोनों बराबर, फैसला आपके हाथ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना रहा हूँ। आप निज़ामुद्दीन गए हैं दिल्ली तो आप देखेंगे कि निज़ामुद्दीन, ख्वाजा निज़ामुद्दीन का मकबरा है दिल्ली में। उसी मकबरा के हवाले से निज़ामुद्दीन मशहूर है। जब वो ज़िंदा थे तो एक आदमी आया, कहा मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। कहा क्या तोहफ़ा देना चाहते हो? कहा कैंची आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। कैंची, कैंची जिससे कपड़ा काटा जाता है, वो कैंची आपको मैं तोहफे में देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कबूल नहीं है, मुझको सुई दे दो, कैंची मत दो। मैं जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं काटने के लिए नहीं आया हूँ। महात्मा गांधी जी गुजर गए, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, और हाँ से हिंदू से मैंने हाँ को निकाला। हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदुस्तानी हिंदू भी है, जब हिंदुस्तानी मुसलमान है, तो मुसलमान और हिंदू का झगड़ा कैसा है। कबीर दास ने कहा एक दोहे में कि रावण के बारे में आप लोग जानते हैं, 1 लाख पोता था, 1.25 लाख नाती। लंका की जो कोठी है सबका मालिक था, लेकिन आज रावण कहाँ है, कोई उसका नामो निशान नहीं है। तो गुरु कबीर दास कहते हैं कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके उसको पूछिए कि ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। दुनिया जाने वाली है ये मुसलमान भी मानता है, दुनिया जाने वाली है ये हिंदू भी मानता है। कबीर दास ने कहा कि जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। जब तुम मानते हो कि दुनिया जाने वाली है तो हिंदुस्तान भी जाने वाला है। तो हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा क्यों करते हो? जो चीज़ जाने वाली है जा करके रहेगी, उस पर कैसा झगड़ा है। मिर्ज़ा गालिब को पुलिस वाले ने दिल्ली में पकड़ लिया, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू हूँ आधा मुसलमान। कहा यार ये तो ब्रिटानिया बिस्कुट होता है 50-50, ये 50-50 आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन आदमी होता है? तो मिर्ज़ा गालिब बड़े मजाकी आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूँ आधा हिंदू हूँ, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल कर के रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, जिएंगे और दूसरे को जीने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जिएंगे और जीने देंगे, उसके गम में और खुशी में शरीक रहेंगे, उस पर सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। का भागा कछो घिर न रहाई,
देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तारा वन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा वन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। औरतों के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। बहुत अच्छा माहौल बना है, अगर आपकी इसकी हिफाजत कर लेंगे तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होगा। टूटा फूटा घर आपका जन्नत जैसा बन जाएगा। लड़का लड़की की जब शादी हुई तो अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा, याद रखो इस लड़की से ज़्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, खाते कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो घर में रानी की तरफ बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है। तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे शादी किया, तुम्हारी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल कैलूला फरमा रहे थे, दरवाज़ा बंद था, आते ही फातिमा ने दस्तक दिया। अल्लाह के रसूल ने खोला, कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, क्यों आई, कैसे आई? काली से खफा होकर के आ रही हूँ। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, अगर कदम रखोगी तो दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जल्दी से जाओ, अपने शौहर से माफ़ी मांगो, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तुम्हारे शौहर ने तुमको माफ़ नहीं किया, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं ज़िंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। एक बात नुक्ते की सुनिए, जितनी भी औरत है दुनिया की सब मर्द से पैदा हुई है, लेकिन सारे मर्द औरत से पैदा नहीं हुए, लेकिन सारी औरत दुनिया की मर्द से पैदा हुई, आदम से पैदा हुई, लेकिन आदम के सर से पैदा नहीं हुई। मतलब क्या है कि औरत को सर पर नहीं बैठाना है, और आदम के पैर से पैदा नहीं हुई कि औरतों को ठोकरों में रखना है, जूते में रखना है। औरत कहाँ से पैदा हुई है? पहलू से पैदा हुई है, पसली से पैदा हुई है, और पसली कहाँ है? दिल के पास है। बीवी को दिल के पास रखना है, जूते में नहीं रखना है, सर के ऊपर नहीं बैठाना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, एक मिसाल, सिर्फ एक मिसाल। घड़ी पहने हुआ था, ख़राब हो गई। ख़राब जब हुई तो कहने लगा अल्लाह अल्लाह कितनी अच्छी घड़ी थी, ख़राब हो गई, बंद हो गई। तो बीवी ने कहा कि हमसे भी अच्छी थी। कहा कि हाँ तुमसे भी अच्छी थी। कहा कि वो कैसे? कहा कि जब घड़ी ख़राब होती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो, बंद होने का नाम नहीं ले रही हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ मामला करेंगे, गुस्से को पी करके ज़िंदगी गुजारेंगे, तलाक नहीं देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियाँ कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज़ घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। 3 वादा दीजिए, 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए।
میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے, اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیجئے, مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی. 3 کام نہیں چھوڑیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. گناہ نہیں چھوڑیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. حرام نہیں چھوڑیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. غلط ماحول کو آپ نہیں چھوڑیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. 3 چیز آپ چھوڑ دیجئے, مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی.